بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حلقہ ذکر میں اہل اللہ کے واقعات پڑھتے ہیں، تو آج کا جو واقعہ ہے وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فہم و فراست عطا فرمائی تھی، اور ان کی فہم و فراست سے متعلق ہے یہ واقعہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر کوفہ میں ایک شخص تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ من ذالک برا بھلا بھی کہتا اور یہودی کہا کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ تو ایک دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر بڑے پیار اور محبت سے اسے کہا کہ میں تمہاری لڑکی کے لیے ایک رشتہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ لڑکا نہایت شریف ہے، صاحب حیثیت ہے، حافظ قرآن ہے، سخی ہے اور عبادت گزار ہے، اور خوف خدا خوب رکھتا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے اور بڑا باحیا ہے۔ تو آدمی جو تھا وہ بڑا خوش ہو گیا، اور اس آدمی نے جلدی سے کہا کہ جناب والا، آپ نے تو اس کی بڑی صفات گنوائی ہیں، بخدا اگر وہ اس سے کم درجہ کا لڑکا ہوتا تب بھی معاملہ ٹھیک تھا، لیکن آپ تو اس کے بڑے اوصاف گنوا رہے ہیں۔ ہم اس رشتے کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں اور ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، اور جلدی سے اس لڑکے والے جو ہیں ان کے گھر والوں سے ملوا دو۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، لیکن ایک بات ہے کہ وہ لڑکا مذہباً یہودی ہے۔ یہ سنتے ہی اس شخص کے لہجے میں شدت آ گئی اور انتہائی تلخ روئی سے اس نے کہا کہ بس نہیں چاہیے ایسا رشتہ، ہمیں ایسا رشتہ قطعاً منظور نہیں کہ آپ ایک یہودی کے ساتھ میری لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تدبیر سے جب وہ اس نقطے پہ آ گیا تو آپ نے اس کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ یاد رکھو، تمہیں اپنی بیٹی کے لیے ایک یہودی کا رشتہ نامنظور ہے، اور کہتے یوں ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ یہودی تھے۔ بتلاؤ کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے لیے کسی یہودی کا انتخاب کیسے کر سکتے تھے؟ اب اس کا اس بات کے اوپر ماتھا ٹھنکا اور توبہ استغفار کرنے لگا اور معذرت کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ آپ نے مجھے بڑے اچھے انداز میں یہ نکتہ سمجھا دیا ہے، اب میں ہمیشہ کے لیے اس بات سے باز رہوں گا اور توبہ استغفار بھی کرتا ہوں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ اور بزرگان دین نرمی اور خاکساری سے لوگوں کے دل موہ لیتے تھے، طیش و تشدد کی روش سے وہ قطعاً دور تھے، حتیٰ کہ بسا اوقات اپنی تذلیل بھی برداشت کر لیتے تھے، لیکن پھر بھی دوسروں کا بھلا ہی چاہتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کا بھلا کریں اور حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہم تبلیغ دین کا کام کریں، تو انشاءاللہ العزیز لوگ جو ہے وہ دیوانہ وار اسلام میں بھی داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں وہ بھی جلد واپس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔